अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं उर्दू फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर और उसमें है ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़लें। ये गज़ल नंबर 5 है। इससे पहले कि हम उनका मुताला करें, हम कुछ मुश्किल अल्फाजों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे नरगिस मस्ताना। नरगिस मस्ताना का मतलब होता है, नरगिस का मतलब होती है आँखें और मस्ताना यानी फरेब वाली आँखें। जन मरीदी, औरत। जन का मतलब होता है औरत, औरत का मुरीद होना, जन मुरीदी। अदम का मतलब होता है मौत। खलवत खाना का मतलब होता है तन्हाई, या इसका मुराद कब्र से भी है। और सरशिस्त का मतलब होता है आदत। तलब देना का मतलब होता है दुनिया की चाहत। तमाशा गाह यानी दुनिया। अंजुमन यानी महफिल। सबा यानी हवा। शाना यानी कंधा। इसका मतलब है मगर इसको फरेब नरगिस मस्ताना आता है, उल्टी हैं सफ़ेद गर्दिश में जब पैमाना आता है। इसमें ख्वाजा हैदर अली आतिश अपने महबूब के बारे में बयान करते हुए फरमाते हैं कि इनकी नशीली आँखों की तारीफ़ करते हुए कि आँखें ऐसी हैं कि मैखाना, यानी मैखाने का मतलब होता है जहाँ पर शराब बैठकर पी जाती है, उसमें जाने के बाद जाम और शराब की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी आँखों के धोखा ही जब वह गर्दिश में होती हैं तो तमाम सफ़ें नशे में मस्त होकर उलट जाती हैं, गोया कि इसकी आँखों ने ही जाम और शराब पी ली है। यानी कि मेरे महबूब की आँखों को ही देख के, उनकी आँखों में ही डूब के वो नशेमंद हो जाते हैं। उनको जो नशा घर है जिसको हम कहते हैं मैखाना, वहाँ पर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। यानी कि मेरे महबूब की जो नशीली आँखें हैं वो ख़ुद ही नशा खाना है। यानी कि वो क्या है, वही पैमाना है जहाँ पर शराब रखी जाती है और वहीं पर ही नशीली चीज़, वो आँखें ही नशीली चीज़ों का काम कर रही हैं। तो उन नशीली आँखों से ही नशा हो जाता है और जाम की ज़रूरत है, ना नशे की ज़रूरत है, ना शराब की ज़रूरत है और ना पैमाने की ज़रूरत है, जाम की ज़रूरत है। अगला बंद है, खुशी से अपनी रुसवाई गवारा हो नहीं सकती, गिरेबां फाड़ता है तंग जब दीवाना आता है। खुशी से अपनी रुसवाई गवारा, कौन शख्स ऐसा है जो खुशी से अपने आप को रुसवा करे, अपने आप को शर्मिंदा करे, अपने आप को परेशान करे हैं? तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसको रुसवाई गवारा हो, मगर गिरेबा फाड़ता है तंग जब दीवाना आता है। लेकिन जैसे ही मेरे महबूब का दीवाना आता है तो भरी महफिल में वो रुसवा हो जाता है। इसके जैसे कि शायर कहता है कि दुनिया में कोई शख्स जानबूझकर अपनी रुसवाई और ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं करता। ऐसा काम तो सिर्फ वही शख्स कर सकता है जो मोहब्बत के नशे में चूर हो और उसको किसी बात का एहसास न हो और उसकी दीवानगी में वह अपने तंग गिरेबा को तार तार करता है। यानी कि उसको जो महबूब है उसको दुनिया के सामने, अपने लोगों के सामने रुसवा होना नहीं चाहता, वो रुसवाई नहीं चाहता। मगर जब महबूब आता है तो उसके नशे में, उसकी चाहत में वो इस तरह की हरकतें करता है, इस तरह का दीवानापन दिखाता है कि लगता है कि वो अपना गिरेबां फाड़ रहा हो और उसकी हरकतें ऐसी होती हैं जो उसको भरी महफिल में, भरी दुनिया में उसको रुसवाई और गमज़दा कर देती हैं। अगला बंद है, फ़िराक़ यार में दिल पर नहीं मालूम क्या गुज़री, जो अश्क आँखों में आता है सो बीता याद आता है।
فراق کا مطلب ہوتا ہے جدائی۔ اس میں محبوب سے جدائی کے بعد، وصال کے بعد فراق ہونے پر ہے نا، جدائی ہونے پر ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے یہ خود ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اس کا صحیح انداز تو صرف وہی دل بتا سکتا ہے جو اس صدمے کو برداشت کر سکتا ہو۔ جب بھی ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو ہمارے ماضی کے سنہرے ورق، یعنی کہ جب ہم اپنے محبوب سے ملے تھے یا ملاقات کے دن یا ملا کرتے تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں۔ تو فراق میں بھی، جدائی میں بھی جب ہم ان کو یاد کر لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم انہی کے پاس ہیں اور ہماری فراق اور ہماری جدائی نہیں ہوئی، ابھی بھی ہم وصال میں ہیں۔ اگلا بند ہے، طلب دنیا کو کرے زن مریدی ہو نہیں سکتی، خیال آبرو ہمت مردانہ آتا ہے۔ طلب دنیا کو کرے زن، زن کا مطلب ہوتا ہے عورت، یعنی کہ ایسا طلب، ایسی طلب، ایسی خواہش جو زن مریدی کی ہو، یعنی کہ عورتوں کی چاہت کی ہو۔ آتش اپنی زندگی کو دنیا کے مطابق بسر کرنے کو زن مریدی کہتے ہیں، زن مریدی کہتے ہیں، اور اس کے برابر سمجھتے ہیں، اور اس چیز کو وہ پسند نہیں کرتے، کیونکہ خدا نے مرید بنایا ہے، مرد بنایا ہے، اور مرد وہ ہے جو دنیا کو اپنے مطابق ڈھال دیتا ہے۔ یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ اس لیے ہم دنیا کے پیچھے چلنا پسند نہیں کرتے، مرد ہمیشہ آگے رہتا ہے۔ یہاں پر کیا ہے کہ آتش صاحب نے تھوڑا سا مرد بننا، کہتے ہیں نا کہ مرد بن، یہ دنیا کو اپنے حساب سے جینا اور دنیا کے پیچھے بھاگنا، اس کو زن مریدی کہا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ مرد تو وہ ہوتا ہے جو پوری دنیا کو بھی اپنے ہاتھوں میں سمیٹ لے، یعنی پوری دنیا کا رخ کو، اب جو رخ وہ چاہتا ہے اس میں سمیٹ دے، اس میں ڈھال دے۔ یہ نہیں کہ آپ بھی ویسے ہی ہو جاؤ، جیسے زندگی گزارو جیسے کہ اور لوگ زندگی گزارتے ہیں، زن مریدی کر کے۔ ہمیشہ فکر سے یا عاشقانہ شعر ڈھلتے ہیں، زباں کو اپنی بس ایک حسن کا افسانہ آتا ہے۔ آتش کہتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ اپنے محبوب کا ہی خیال رہتا ہے، اور اسی کی فکر اور گفتگو، یعنی بات چیت، اسی کی فکر و گفتگو رہتی ہے، تو ذہن میں عشقی اشعار ہی ڈلتے آتے ہیں۔ گویا کہ ہماری زبان پر صرف حسن اور عشق کی باتیں ہی رہتی ہیں، جو کہ اشعار کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں، ہماری محبت کو ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہم جو بھی کہتے ہیں وہ دراصل ہماری باتیں نہیں ہیں، وہ ہماری شاعری نہیں ہے، وہ تو ہماری محبت، وہ ہمارے دل میں چھپی ہوئی محبت ہے، جو کہ اشعاروں کے ذریعے سے، باتوں کے ذریعے سے وہ اشعار کا روپ لے لیتی ہیں، دراصل وہ ہمارے دل کی باتیں ہیں۔ اگلا بند ہے چھٹا، تماشا گاہ ہستی میں عدم کا دھیان ہے کس کو، کسی اس انجمن میں یاد خلوت خانہ آتا ہے۔ یعنی کہ یہ دنیا ہے، یہ ہے، انسان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اشارہ کرتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہر شخص یہ بھول جاتا ہے کہ اس کو ایک دن موت بھی آنی ہے، اور وہ تو اس دنیا کو محفل میں اتنا کھو جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک دن اس محفل کو چھوڑ کر اس کو جانا ہوتا ہے۔ تو یہ محفل، یہ دنیا دل لگانے کی نہیں ہے۔ صبا کا مطلب ہوتا ہے ہوا۔ صبا کی طرح ہر ایک غیرت گل سے ہے الگ چلتے، صبا کی طرح ہر ایک غیرت گل سے ہیں الگ چلتے، محبت ہے سرشت اپنی ہمیں یارانہ آتا ہے۔ آتش کہتے ہیں کہ ہماری فطرت و عادات میں قدرت نے محبت رکھی ہے، اور وہ صرف محبت ہی کے ہی زبان سمجھتے ہیں، اس لیے ہم باد صبا، ایسی باد صبا جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اس کو باد صبا ہے، اس لیے ہم باد صبا کی مانند ہر ایک گلی سے جو ہماری محبت پر رشک کرتا ہے الگ چلتے ہیں، تاکہ ہماری اس عادت میں کوئی کمی نہ رہے۔
اگلا بند ہے، خیال آیا ہے آئینے کا منہ اس میں وہ دیکھیں گے، خیال آیا ہے آئینے کا منہ اس میں وہ دیکھیں گے، اب الجھے بال سلجھانے کی خاطر شان آتا ہے۔ یعنی کہ اس شعر میں محبوب کی خود نمائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کو اپنے سنگار کا خیال، اپنے بناوٹ کا خیال آیا ہے، جس کی وجہ سے وہ آئینے طلب کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سنوار سکیں۔ چہرے کے ساتھ ساتھ پرخم زلف کو سلجھانے کے لیے کنگھا بھی طلب کر رہے ہیں کہ مکمل طور پر اپنے آپ کو سنوار لیں، ہے نا۔ خیال آیا ہے آئینے کا، جب جیسے ہی آئینے کا خیال آتا ہے تو وہ اپنے بالوں کو اور اپنے آپ کو اس طرح سے سنوار لیتے ہیں کنگھے سے، اور کندھے کے جو بال آ رہے ہیں اس پر ہوتے ہوئے کہ ایک دم سے وہ پورا کا پورا انہوں نے کچھ سنوار دیا ہو۔ آخری بند ہے جس کو ہم مقطع کہتے ہیں، اس میں یہ بیان کرتے ہیں، عقاب لطف جو فرما ہر صورت میں راضی ہے، شکایت سے نہیں واقف ہمیں شکرانہ آتا ہے۔ آتش اس میں کہتے ہیں کہ ہم کو تو صرف تمہاری خوشی مطلوب ہے، ہم تو تمہاری خوشی چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا ہے کہ تم جو چاہو سلوک کرو، لطف و مہربانی کرو یا ہمارے اوپر ستم کرو یا ہمیں پریشان کرو یا ہم سے جدا رکھو، ہم کسی بھی بات کی شکایت نہیں کریں گے، بس تمہارا شکریہ ہی ادا کریں گے کہ شکر ہے کہ تمہاری طرف سے کچھ تو مل رہا ہے، چاہے وہ ستم ہی کیوں نہ ہو، ہم آپ کا شکریہ ادا ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ اس طرح سے آتش کی شاعری مکمل ہوئی۔ کل آتش کی 5 غزلیں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ اب ہم اسد اللہ خان غالب آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔